ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ احقاف کا کل آغاز ہوا تھا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا حوامیم سبعہ، وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں تسلسل کے ساتھ قرآن میں ہیں، ان میں سے سب سے آخری صورت تھی سورہ احقاف۔ احقاف کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ بھی بات عرض کی تھی کہ 1-2 رکوع کے بعد وہ لفظ آئے گا جس وجہ سے اس صورت کو سورہ احقاف نام رکھا گیا۔ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں کیونکہ قوم عاد کا آگے تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس لفظ کی مناسبت سے پوری صورت کو سورہ احقاف بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک سوال بعضوں نے اور اٹھایا ہے، ویسے ہی ابھی اس دفعہ کسی امتحان میں بھی وہ آیا، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا میسج کر کے کہ جی اس کا جواب کیا ہے۔ وہ سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ جو قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کا نام اس صورت میں نہیں ہے، یعنی اس صورت کا نام اس صورت میں نہیں ہے اور صورت اس نام سے مشہور ہے۔ ایسی 2-3 ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی تو سورہ فاتحہ آپ دیکھ لیں، ہم اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی نام ہیں، لیکن اس میں فاتحہ کا لفظ یا شفا کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ سورہ ناس میں تو خیر ناس کئی دفعہ آتا ہے، ہاں اخلاص بھی ہے، سورہ اخلاص بھی اس میں آتی ہے۔ سورہ اخلاص کو ہم نے لیکن اس کو سورہ احد، سورہ توحید بھی بعض کہہ دیتے ہیں، لیکن توحید کا لفظ بھی نہیں ہے، احد کا لفظ ہے۔ اس طرح کی کئی ہیں صورتیں، عام طور پر اسی کے اندر سے کوئی لفظ دیکھے، جیسے سورہ احقاف ہے، اس میں وہ لفظ آیا ہے۔ کل آپ نے آیات سنی تھی، اس کے اندر جو آخری آیت تھی اسی کا تسلسل ہے یہ اگلی آیات آج کی جو آپ نے 3-4 آیت پڑھی، کہ کفار مکہ مختلف قسم کی باتیں بطور اعتراض کی کیا کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا تو 2-3 باتیں گھوم پھر کے ان کے سامنے آتی تھی۔ ایک کا ذکر کل تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو جادو ہے، ھذا سحر مبین، یہ قرآن تو ہے، نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ چونکہ جواب نہیں دے سکتے، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور عام لوگ نہیں ہیں، وہ عرب جنہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، انہیں قرآن نے چیلنج کیا، نہیں کر سکتے مقابلہ، کہنے لگے جادو ہے۔ آج پہلی آیت یہ ہے کہ یا وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود گھڑ کر لیا ہے، اور مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات ہے۔ یا تو کبھی کہتے ہیں جادو ہے، یا اس سے بھی بڑھ کے بے وقوفی دیکھو، پہلے کہتے ہیں جادو ہے، پھر کہتے ہیں خود گھڑ لیا ہے، اپنی بات کی خود نفی۔ بھئی اگر خود گھڑی ہوئی چیز ہے پھر جادو نہیں ہے، اور اگر جادو ہے تو خود گھڑا ہوا نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں جادو ہے، یا اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جو خود گھڑ کر لے آئے، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب قرآن نے یہاں یہ دیا ہے، اچھا چلو مان لیا، اگر بالفرض بالمحال تمہارے کہنے پہ نعوذ باللہ
1 منٹ کو تسلیم کر لیں کہ جی خود گھڑ لیا ہے، تو گھڑنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کو بدلہ لینا چاہیے نا، نعوذ باللہ، کہ ان کی طرف کوئی چیز غلط منسوخ کی جا رہی ہے کہ جی اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے نہیں، نعوذ باللہ، جیسے تم کہہ رہے ہو. تو اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی خدا نخواستہ، لا تملکون لی من اللہ شیئا، تم میرے مالک نہیں ہوگے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، تم وہاں کوئی کام تھوڑی آؤ گے. یہ اللہ جل شانہ نے اگر نہیں پکڑ کی تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ تم جو کر رہے ہو، کبھی جادوگری کہتے ہو، کبھی خود گھڑنے لے، کبھی مذاق اڑاتے ہو، اللہ جل شانہ کو اس کا پورا علم ہے. هو اعلم بما تفیضون فی، جن باتوں میں تم مشغول ہو، جو کام تم کر رہے ہو نا، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ بہت کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر. ان قریب فیصلہ ہونے والا ہے. آج آنکھ بند ہوگی، دار العمل ختم، دار الجزا شروع، سب سفید سیاہ سامنے آ جائے گا، کون حق پر ہے کون باطل. تو اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ وہ الغفور الرحیم. اس کا ایک مفہوم مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اگر پچھلے الفاظ دیکھیں، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں خود گھڑ لیا ہے. ان تمام تمہاری سنگین ترین باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تم پہ پکڑ نہیں کر رہا، بڑا بخشنے والا ہے، پھر بھی تمہیں بخش رہا ہے، پھر بھی رحم کر رہا ہے. اور ایک مفہوم اس کا یہی ہے جو عام فہم سمجھ میں آتا ہے کہ اس ساری بات کے باوجود آج بھی اگر تم توبہ کر لو، آج بھی اگر تم ایمان لے آؤ، آج بھی اس قرآن کو سچا قرآن اور اللہ کی کتاب مان لو، تو وہ الغفور الرحیم، پچھلی تمہاری ساری باتیں اللہ بھلا دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے جو اس سے پہلے عمل کی. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قول ہے، بعض بزرگوں کا اور بھی قول ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو فی الحال اور تمام انسانوں کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو فی الحال، ظاہری بات ہے جس کو اسلام کی دولت ہے اس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، بندے کو تو ظاہری بات ہے عاجزی ہی روا ہے. اور تمام انسانوں کو فی المعال، یعنی جتنے انسان ہیں انجام کے اعتبار سے، کل کو کیا ہو، ممکن ہے آج وہ کلمہ پڑھ لے، آج ایمان لے آئے تو پچھلے سارے عمل تو ختم، ہم سے تو افضل ہی ہو گیا، پھر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا. تو انجام کے اعتبار سے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی بخشش ہے، رحمت ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ سن لو وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت میں یہ ہے، یہاں وہ سوال تو مذکور نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ وہ مختلف موقعوں پر وہ الفاظ ہیں، ایک طرح سے اس کا جواب کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے. آپ یوں کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، ہم ایک لفظ بولتے ہیں بدعت، وہ بدعن اسی سے، بدعت بھی کہتے ہیں نئی چیز، بالکل انوکھی چیز جس کا پہلے وجود نہ ہو. دین میں اگر کوئی نئی چیز ہوگی ظاہری بات وہی بدعت. قرآن میں دوسری جگہ ہے الفاظ بدیع السماوات والارض، وہ بھی بدع مادہ ہے. بدیع کا مطلب وہاں یہ ترجمے میں آپ کو یاد ہوگا کیا تھا ہم نے کہ بغیر نمونے کے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی، نمونہ ہی نہیں تھا، کوئی اس کی مثال تھی نہیں، بغیر مثال کے، بغیر نمونے کے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیجئے میں کوئی رسولوں میں انوکھا نہیں ہوں. اس اعتبار سے تو ہیں انوکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی باتیں اگر آپ کے سامنے ہوں، وہ سامنے رکھیں، تو پھر اس آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا. قرآن میں کئی جگہ ہیں، ایک جگہ غالباً سورہ فرقان میں وہ آیت گزری تھی، وہ کہا کرتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عام جیسے لوگ ہیں، یمشی فی الاسواق، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، عام لوگوں کی طرح معاملات ہیں بظاہر جو انہیں آتے نظر، وہ سمجھتے تھے. اور وہاں الفاظ ہیں کہ رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا. تو ایک بات یہ تھی، تو اس کا بھی یہ جواب ہے کہ اللہ کے بندوں، پہلے جتنے نبی رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب بشری تھے، انسانی تھے، فرشتوں میں تو کوئی نہیں آیا.
تو میں کوई उनमें से कोई अनोखी चीज तो नहीं है, अनोखा नबी इस एतबार से तो नहीं। इसी तरीके पर उनका एक मुतालबा यह था जो अगले अल्फाज में है, सूरह बनी इसराइल में भी है और भी कई जगह उसका जिक्र है। वो ये कहा करते थे कि हमारे जो मौजज़ात जो हम चाहते हैं आप उन मौजज़ात को पूरा करें। वक़ालू लन नुमिन लका हत्ता तफजुल लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक यहाँ पर चश्मे बह पड़े, चश्मे निकल आए, ये पहाड़ सोने के बन जाएं, ये होता है, जो हम मांग रहे हैं वो मुतालबे पूरे करें तब मानेंगे। उसका भी जवाब अगले अल्फाज में दे दिया कि देखो वो है कि इन अत्तबी इल्ला मा युहा इलै, कि मैं खुद से कोई चीज नहीं कर रहा, मैं इस चीज का मालिक नहीं हूं कि तुम्हारे मन चाहे मुतालबात मैं अपने तौर पर मुकम्मल करूं। अल्लाह ताला ने जो मुझ पर वही की है मैं तो उसी चीज को जानता हूं, उसी के मैं इत्तबा करता हूं, पैरवी करता हूं। तो इस किस्म की जितनी बातें वो किया करते थे उसका जवाब दिया गया कि कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, कि जैसे दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूल गुजरे हैं मैं भी उसी तरह एक रसूल हूँ, उन पर भी अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी, वो भी इंसानों ही में से आए हैं, मैं भी इंसानों में से हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बाद, बाद रसूलों को हमने बाद पर फजीलत दी, 100% है। लेकिन जो तुम मुतालबात कर रहे हो वो उन रसूलों के बस में भी नहीं था, अपनी मंशा से नहीं करते थे। और कुरान ने इसको एक और जगह भी कहा ना, तिलका मिन अंबाइल गैब नूहिहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंता वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, ये गैब की खबरें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसको इससे पहले ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से गैब की खबरें पहुंचाएंगी, बिल्कुल दी गई, लेकिन खुद से उन्हें हर चीज का इल्म हो इससे पहले क्या होगा, बिल्कुल नहीं। और ये जो आज अल्फाज आए हैं इसमें एक बड़ा मशहूर सवाल के तौर पर भी बात नकल की गई है, हर तफसीर में उसको हवाले से बात भी की गई है। वो अल्फाज ये हैं, आप देखिए आज के आयत में है वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता, कुरान की आयत है और उससे पहले अल्फाज है कुल, आप उनसे यूं कहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे यूं कहें कि मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, एक तो मैं रसूलों में कोई अनोखा नहीं हूं, कोई नई चीज मुझ में इस तरह नहीं है, जो और रसूल जैसे इंसान थे, बशर थे, मामलात करते थे बाजारों में, वही मेरे साथ भी मामलात है सारे। और दूसरी चीज क्या है, वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और ना ही ये जानता हूं कि तुम्हारे साथ। यहां पर एक सवाल के तौर पर मुफस्सिरीन ने नकल की है बात समझाने की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इत्तला दी है, कुरान में भी है कि आइंदा चल के मोमिनीन के साथ क्या होगा, मुशरिकीन के साथ क्या होगा, आइंदा आने वाली जितनी खबरें हैं क़यामत के हवाले से वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं कि ये होगा, ईमान वालों के साथ ये होगा, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हशर होगा, ये मकाम होगा उनका, सब चीजें दी है, तो खबर तो दी है। तो इसका एक मफहूम ये है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इजमाली तौर पर तो इल्म है लेकिन तफसीलन क्या होगा ये मालूम नहीं। और बाद मुफस्सिरीन ने एक जो जवाब दिया है वो भी बहुत यानी एक तरह से दिल को लगने वाली बात है, बाकी अल्लाह जानता है, वो ये है कि आप इसी आयत में उसका जवाब मौजूद है। आप देखें वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम के बाद क्या है, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, कुरान में यही मौजूद है कि मैं नहीं जानता कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और ना तुम्हारे साथ, खुद से मुझे कोई इल्म नहीं है। हाँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै, मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ वही की गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही कर दी गई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक चीज का इल्म होता चला गया, जो भी चीजें आइंदा होने वाली वो खबरें हैं गैब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा ईमान है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा अल्लाह ताला ने गैब की खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, लेकिन जो गैब का इल्म है यानी हर चीज का शुरू से आखिर तक अज़ल या बदी, वो अल्लाह ताला की सिफत है बिल्कुल। तो इस आयत के अंदर भी अल्फाज हैं कि मैं नहीं जानता कि क्या किया जाएगा मेरे साथ तुम्हारे साथ, मैं उसी की पैर करने वाला हूँ। और वमाना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं तो नहीं हूं मगर वाज़े तौर पर डरा देने वाला। आखिरी आयत जो आज आपने उसमें क्या है, कुल, फिर वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दें, अराअयतुम, क्या तुम देखते हो, इसका माना आमतौर पर अखबिरूनी भी किया जाता है, मुझे खबर दो, मुझे बताओ, क्या, इन काना मिन इंदिल्लाह, कि अगर कोई चीज अल्लाह की जानिब से हो, व कफर तुम भी,
तुम उसका इनकार कर रहे हो। اور وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی دے اس بات کی، اس جیسی چیز کی، اور اس پر ایمان بھی لے آئے۔ اب یہاں بھی مفسرین نے، قرآن چونکہ اس بارے میں صرف الفاظ ہیں، بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہی دینے والا گواہی دے، کون مراد ہو سکتے ہیں؟ بعض حضرات نے روایت پیش کی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس کے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بہت مشہور عالم تھے۔ یہ یہود، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو یہود کے بہت مشہور عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سب سے پہلے زیارت کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، ان کے حوالے سے بھی، تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو کلام سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، افشوا السلام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کا رواج دو، زیادہ سلام کیا کرو، وصلوا الارحام، اور تم صلہ رحمی کیا کرو، اور وصلوا باللیل، رات کے وقت نماز پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ نیند کی حالت میں ہوں، تہجد کے وقت آدھی رات کو اٹھ کر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات سنی یہی، بعد میں ایمان لے آئے۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جب یہ ایمان لائے، یہود کے بڑے عالم تھے، اور یہود ان کو بہت مانتے تھے، مشہور عالم تھے اہل کتاب۔ جب ایمان لائے تو یہ یہود کی منافقت کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود بڑے منافق ہیں، میں ایمان تو لے آیا ہوں، آپ ذرا یہود کے جو بڑے بڑے آدمی انہیں بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں، میرا ایمان ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ خیر، یہ ایک طرف پیچھے چھپ کے کو بیٹھ گئے جیسے پردے میں، وہ آیا کرتے تھے، وہ یہود کے بڑے اساتذہ آئے، انہوں نے پوچھا ان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نام پہلے کچھ اور تھا، بعد میں عبداللہ بن سلام، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ان کے عالم سے کہنے لگے، بڑے عالم آدمی ہیں، بڑا ہمارا صاحب علم آدمی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر وہ میری تصدیق کر دیں، اگر وہ میری نبوت کی تصدیق کر دیں، پھر کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے بڑے اہل علم ہیں، یوں بڑی بڑی باتیں کی، ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ پیچھے سے نکل آئے اور پکارنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ سنا، اب ساری ان کی ٹون بدل گئی، کہنے لگے یہ ہمارا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا آدمی ہے، خاندان جھوٹا، نعوذ باللہ، الٹی سیدھی بات ہے، وہی منافقت سامنے آ گئی۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن ان کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، صحیح بخاری کی اس روایت میں تو ہے موجود، لیکن بعض حضرات نے اس پہ یہ بات بھی نقل کی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں مدنی زندگی میں، یہ صورت ہے مکی، ہجرت تو ہوئی نہیں ابھی، وہ تو ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پھر یہود کا بنو نذیر بنو قریظہ کا آنا جانا ہوا، ان میں عبداللہ بن سلام آئے، پھر ایمان لائے۔ اس کے بھی مختلف جواب ہیں، بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی نہ ہو مدنی ہو، بعض کہتے ہیں پیشین گوئی ہے، واللہ عالم، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق اسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مراد ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت سے عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے، مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہو، تم اس کا انکار کرتے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس جیسی چیز پہ ایمان لے آئے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم اس سے انکار کرنے والے ہو، تو تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تم انکار کر رہے ہو اور ایک شخص ایمان لے آیا، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آغاز میں بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، جب ضد اپنے دل میں بٹھا لی کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، کبھی جادو کہہ دینا، کبھی خود گھڑ کے لے آئے، کبھی اور چیزیں، تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے، ایسے ظالموں کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں دی جاتی۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، لِلْحَقِّ، اس حق کو، اس سچی آیات کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ جائیں، کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا اس سے بھی بڑھ کر یوں کہنے لگتے ہیں کہ افطرا ہو، یہ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لے آئے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہیے، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ کے لے آیا ہوں، نعوذ باللہ،
فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے لیے ذرہ برابر بھی اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے مالک نہیں ہو، تم مجھے بچانے والی تھوڑی ہو۔ اگر میں اللہ کے بارے میں جھوٹ منسوب کروں گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے میں ذمہ دار ہوں، نعوذ باللہ۔ ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، اور یہ جو تم کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی اس طرح تنگ کرتے ہو، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تم عمل کر رہے ہو، جن چیزوں میں تم مشغول رہتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وہ الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب بھی تم اگر ایمان لے آؤ تو وہ بخشنے والا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نیا یا انوکھا اپنے رسولوں میں سے نہیں ہوں، وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ ہی تمہارے ساتھ۔ یعنی اجمالی طور پہ تو علم ہے، تفصیل کا مجھے اس کا علم نہیں، یا بعد میں علم ہوا، واللہ عالم۔ ان اتبع، یہ اسی کا ایک طرح سے جواب بھی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی چیز کی جو مجھ پر وحی کی جائے، جن جن باتوں کی وحی کی گئی ان کا مجھے علم ہوتا چلا گیا۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈرانے والا واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیں، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو یا تم مجھے خبر دو، ان کان من عند اللہ، اگر کوئی چیز اللہ کی جانب سے ہو، وکفرتم بہ، تم اس کا انکار کرنے والے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا اس بات کی گواہی دے، اس جیسی بات کی، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مراد ہو تو اس جیسی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس جیسی جو تورات تھی اس پر بھی وہ ایمان لائے، اور بعد میں قرآن پر بھی ایمان لائے، فآمنہ، وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ ایسے ظالموں کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ کل تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا تو اللہ خیر کہ رمضان کے بعد ہوگا، کل انشاءاللہ وہ اللہ دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے، کل جب آئے گی تب دیکھیں گے نا، بیٹھیں گے تو صحیح، اگر آج بتا دوں آدھے لوگ ایسے ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پر ہمیں صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن کا ہمیں عامل بنا، قرآن کا قاری اور عالم ہمیں بنا، اس قرآن کو قبر میں حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، قیامت میں اس قرآن کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار پریشان ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔